The two nation theory needs to be discarded. ہمیں اب اس دو قومی نظریے سے جان چھڑانی ہوگی. بالکل ہمیں اب اس دو قومی نظریے کو اٹھا کر باہر پھینکنے کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب کیا اسلامک اسٹیٹ نام کی کوئی چیز ایگزسٹ بھی کرتی تھی یا نہیں؟ کہیں پر قرآن پاک میں ریاست کا ذکر نہیں ہے. پنجاب کے اوپر آپ کی ایک ریکمنڈیشن ہے، پاکستان ناٹ پنجابستان. بشرطے کہ پنجاب کو ہوش آئے. ایک ملک جو اسلام کے نام پر بنا وہ اتنی اسٹیٹ آف کنفیوژن میں کیوں رہا؟ یہ ان مولویوں سے پوچھنا چاہیے جو پاکستان چھوڑ کر باہر کے ملکوں میں مقیم ہو جاتے ہیں. پاکستان میں کس قسم کا سیکولرزم پریکٹیکلی پریگمیٹکلی پاسبل ہے؟ اپنے آپ کو اس خطے سے جوڑنے سے، انڈس ویلی سویلائزیشن سے جوڑنے سے، انفیکٹ اینشنٹ انڈیا سے جوڑنے سے ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے کتاب میں لکھا ہے کہ 80% جو پاکستان ملٹری میں ریکروٹمنٹ ہوتی ہے وہ سنی پنجابیوں کی ہوتی ہے. یہ کانٹیکٹ سمجھنے کے لیے آپ کو پنجاب سے باہر نکلنا ہوگا. سوالوں کی کوالٹی دیکھیں ہمارے ملک میں کہ ایک مولانا صاحب سے سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ دو بہنیں اگر بہت آپس میں کلوز ہو کر سو رہی ہیں تو ایسا جائز ہے یا نہیں؟ Look at the quality of intellect of Pakistanis. میں تو سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو تو پاگل خانوں میں بند کر دینا چاہیے. پاکستان ہمارا پیارا ملک، اس کی تاریخ کیا ہے؟ یہ کس نظریے پر بنا؟ سیاست دانوں نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ ملٹری کا پاکستان کی تاریخ میں کیا رول رہا ہے؟ کیا ہمارا ملک پاکستان ہے یا پنجابستان؟ کیا پاکستان ایک اسلامک اسٹیٹ ہے؟ اگر ہے تو کیوں ہے؟ اور اگر نہیں تو کیوں نہیں؟ کیوں پاکستان انڈیا سے اتنا پیچھے رہ گیا؟ اور پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا؟ یہ وہ سوال ہیں دوستوں جن کا جواب ہر پاکستانی مانگتا ہے، اور ان سب سوالات کا جواب آج کی ویڈیو میں آپ کو مل جائے گا. بک بڈیز میں پچھلے کچھ عرصے سے ایک زبردست کتاب پڑھ رہا تھا جس کا ٹائٹل ہے پاکستان اوریجنز آئیڈینٹی اینڈ فیوچر. اس بک کو لکھا ہے ڈاکٹر پرویز ہود بھائی نے. یہ کتاب ایک بہترین انالیسز ہے پاکستان کے ماضی، حال اور مستقبل کا. میں نے سوچا کیوں نہ اپنی آڈینس کے لیے ڈاکٹر پرویز ہود بھائی کو خود انوائٹ کیا جائے تاکہ وہ اپنی بک کے بارے میں خود ہمیں بتا سکیں. ہی واز کائنڈ انف ٹو ایکسیپٹ مائی ریکویسٹ، اور کیا کھل کے انہوں نے ہر ٹاپک کے بارے میں بات کی ہے. آج کی ہماری اس گفتگو کو آپ بہت انجوائے کریں گے بیکاز اٹ از ویری انسائٹ فل. شاید کچھ چیزوں سے آپ اگری کریں اور کچھ باتیں آپ کو پسند نہ آئیں، لیکن بک بڈیز آپ کو یاد ہے نا، میں ہمیشہ آپ کو ایک بات سکھاتا ہوں کہ اٹ از دا مارک آف این ایجوکیٹڈ مائنڈ ٹو بی ایبل ٹو انٹرٹین اے تھاٹ وداؤٹ ایکسیپٹنگ اٹ. کسی بھی معاشرے میں سب لوگوں نے ایک جیسا نہیں سوچنا ہوتا. جتنے ڈائیورجنٹ پوائنٹ آف ویوز ہوتے ہیں اتنی ہی سوسائٹی آگے بڑھتی ہے. لہٰذا کھلے دل اور برداشت کے ساتھ ہماری اس کنورسیشن کو سنیے گا. لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ. تھینک یو ڈاکٹر صاحب، اٹس اے پلیجر ٹو ہیو یو ٹوڈے. میں آپ کو آج کی ہماری اس گفتگو میں ویلکم کرنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب جو میں نے آپ کی لاسٹ کتاب پڑھی تھی اسلام اینڈ سائنس، وہ بہت ہی امپیکٹفل تھی، پروفاؤنڈ تھی، اور مسلمانوں کے لیے اس میں بہت ہی گہرا میسج چھپا ہوا تھا. یہ جو آپ کی کتاب ہے اس کے لیے میں آپ کو کنگریچولیٹ کرنا چاہتا ہوں، اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں. اٹس اے گریٹ پیس آف ریسرچ. لیٹس کٹ ٹو دا چیز. ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ ایک اوپن کرٹیک ہیں ٹو نیشن تھیوری کے، دو قومی نظریے کے. سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ دا ٹو نیشن تھیوری نیڈس ٹو بی ڈسکارڈڈ اینڈ اے نیو سنگل نیشن تھیوری نیڈس ٹو بی اڈاپٹڈ بائی پاکستان. آخر اس سے آپ کا مطلب کیا ہے؟ جی بالکل بالکل، ہمیں اب اس دو قومی نظریے کو اٹھا کر باہر پھینکنے کی ضرورت ہے. ہاں میں مانتا ہوں کہ پاکستان دو قومی نظریے کی بنیاد پر بنا، مگر وہ نظریہ کیا تھا کہ اس خطے میں بقول قائد اعظم محمد علی جناح صرف دو قومیں آباد ہیں، ایک ہندو ایک مسلم، اور ان کے بیچ میں ہمیشہ سے تناؤ کھچاؤ رہا ہے. ان کے طور طریقے الگ، وہ آپس میں شادیاں کرتے ہیں، وہ اور چیزیں کھاتے ہیں، ہم اور چیزیں کھاتے ہیں. ہمارا کبھی میل نہیں ہو سکتا، کبھی ہم امن کے ساتھ رہ نہیں سکتے، لہٰذا پاکستان بنانے کی ضرورت ہے. تو یہ مختصراً دو قومی نظریہ ہے. غلط کیوں ہے؟ اس لیے کہ ملک تو بن گیا اس بنیاد پر، 71 میں دو میں ٹوٹ گیا، اور بنگالی واپس آنا چاہتے بھی نہیں ہیں.
हालांकि उधर इस वक्त सियासी इज़्तिराब है, उधर भी उछल कूद हो रही है सियासत के मैदान में, लेकिन वो हमसे नहीं जुड़ना चाहते। वो हमसे जबान के लिहाज से, आदात के लिहाज से, सोच के लिहाज से बिल्कुल मुख्तलिफ है। उनकी तारीख और हमारी तारीख और। अच्छा, अगर आप मगरबी पाकिस्तान की बात करें तो देखिए, मगरबी पाकिस्तान सिर्फ पंजाब तो नहीं है ना। आप हुंजा, गिलगित बल्तिस्तान उस तरफ जाएं, बलोचिस्तान जाएं, सिंध के अंदरून शहरों के अंदर जाएं, गांवों के अंदर जाएं, तो आपको क्या लगेगा? ये एक कौम है? नॉनसेंस, कंप्लीट नॉनसेंस। कि सिर्फ मजहब की बुनियाद पर एक कौम बन सकती है? नहीं, नहीं, नहीं। इसका मुंह बोलता सबूत आज आपको हर तरफ पाकिस्तान में मिलता है। और जितना भी ये जितने भी ढोल पीटे, नहीं बन सकता पाकिस्तान एक, अगर हम इस बात को कबूल ना करें कि हम अलग अलग किस्म के लोग हैं, हमारी तारीखें अलग, हमारी आदत अलग, हमारी फिक्र अलग। लेकिन फिर भी मैं पुरुमीद हूं। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान इकट्ठे रह सकता है। मैं समझता हूं कि अब पाकिस्तान को तोड़ना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। मगर इसकी बुनियाद अब एक कौमी नजरिए पर होनी चाहिए। यानी कि जो पाकिस्तान का शहरी है, खा वो इस फिरके का, इस मकतब फिक्र का, इस इलाके या उस इलाके का, जबान उसकी ये हो या वो हो, और 36 तो हमारी जबानें हैं, तो हम फिर भी पाकिस्तानी बन के रह सकते हैं, बशर्ते कि पंजाब को होश आए। पंजाब की आपने बात की, इस बुक में आपने लिखा है कि पाकिस्तान नॉट पंजाबिस्तान। इसके बारे में आगे चलकर आपसे बात करता हूं। डॉक्टर साहब, सवाल मेरा दूसरा यह है कि इस किताब के 11वें चैप्टर में आपने लिखा है कि वाई कुडंट पाकिस्तान बिकम एन इस्लामिक स्टेट। तो सवाल यह बनता है कि एक मुल्क जो इस्लाम के नाम पर बना, वो क्यों एक इस्लामिक स्टेट नहीं बन पाया। इसी से रिलेटेड मेरा दूसरा सवाल यह है कि तारीख पर नजर दौड़ाएं तो क्या इस्लामिक स्टेट नामी जैसी कोई चीज एग्जिस्ट भी करती थी? 96% लोग इस मुल्क के मुसलमान हैं, लेकिन उसके बावजूद ना इस्टेब्लिशमेंट, ना सियासतदान और ना अवाम शरिया लॉज को इंप्लीमेंट होते देखना चाहते हैं। सो एक्चुअली कंफ्यूजन है क्या? ना हम शरीयत का निफाज चाहते हैं, ना सेकुलरिज्म को अपनाना चाहते हैं। कभी टर्क्स के पीछे भागते हैं, कभी अरब्स के अंदर अपनी रूट्स को तलाश करते हैं। इंडियंस कहलाने में हमें शर्म महसूस होती है। सो व्हाट इज दिस एक्चुअली कंफ्यूजन ऑल अबाउट? बुनियादी सवालात हैं। चलिए, तारीख के एतबार से इसको पहले देखा जाए तो कहीं पर कुरान पाक में रियासत का जिक्र नहीं है, बल्कि रियासत तो एक फारसी का लफ्ज है, अरबी में उसका कोई तर्जुमा भी नहीं है। मेरा मतलब आज की अरबी नहीं, उस जमाने की। जी। जो बड़े बड़े स्कॉलर हैं, मैंने उनसे ये पूछा है कि क्या रियासत जैसी चीज का कोई अरबी में, पुरानी क्लासिकल अरबिक में कोई मुतबादिल है, कोई तर्जुमा है? वो कहते नहीं। और बहुत वाज़ेह बात है कि हो नहीं सकता ना, क्योंकि रियासत का तस्वुर, यानी कि एक रियासत जिसके जुग्राफियाई हुदूद हों, उसका तस्वुर तो 1648 यानी कि इस्लाम की आमद से तकरीबन 1000 साल बाद हुआ, और वो भी यूरोप में। तो वो इसलिए हुआ कि ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया जी, कि आपस में झगड़े थे, ताजिर इधर से उधर जाते थे तो उनको बहुत भत्ता देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था वगैरह। तो इसीलिए द स्टेट, द मॉडर्न स्टेट वाज कंसीव्ड इन यूरोप। देखिए, ये हो भी नहीं सकता था कि एक ऐसी रियासत उस जमाने में, रसूल पाक के जमाने में कायम हो सकती, इसलिए कि इस्लाम तो फैल रहा था ना। चलिए, बजोर तलवार या जैसा भी, आप तो कह नहीं सकते थे कि सिर्फ अरब ही है,
सऊदी अरब है, जो आजकल का सऊदी अरब है, कि बस इस्लाम उस तक महदूद होगा ना, वो तो हिस्पानिया तक की तरफ चला गया, इधर इंडिया की तरफ आया, फिर इंडोनेशिया की तरफ। गोया कि रियासत का जो जदीद तस्वुर है वो तो कुरान में है ही नहीं। लेकिन चलिए इस बात को छोड़ें, आगे एक इस्लामी रियासत के क्या खदोखाल होने चाहिए, क्या आपको या कुरान पाक में या हदीस में उसकी तरफ आपको कोई हिदायत हैं? नो, 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 नो। ये भी नहीं बताया गया कि उस रियासत का सरबराह कौन होगा। जब रसूल पाक से ये सवाल पूछा जाता था कि आपके बाद उम्मत की सरबराही कौन करेगा, आपको पता है कि वो खामोश थे। हाँ, कुछ लोग कहते हैं जो अहले तशी हैं कि उन्होंने हजरत अली की तरफ इशारा किया था, लेकिन हमारे पास चलिए होगा शायद, लेकिन उसका कोई ऐसा सबूत तो नहीं। गोया कि वो इस मामले में बिल्कुल वाज़ेह थे कि हाँ, मेरी उम्मत का मैं रूहानी तौर पर सरबराह हूं और रहूंगा, लेकिन ये दुनियावी मामलात के अंदर ये तो फिर उसके बारे में कोई हिदायत नहीं थी। अच्छा, अब चलिए पाकिस्तान की तरफ आते हैं। ये इस्लामी रियासत क्यों नहीं बन सका? भाई, एक तो ये कि तारीख के हवाले से तो मैंने बताया ना, लेकिन दूसरी ये कि आपको इस्लामी तारीख में, इस्लामिक हिस्ट्री में कोई ऐसा दौर नहीं दिखाई देता जहां इस्लामी खतूत पर हुक्मरानी की गई हो। अच्छा, आप कह सकते हैं खुलफाए राशिदीन का जमाना था, बड़ा आला था, लेकिन उसके बारे में भी अगर आप बारीक बीनी से देखें तो कोई देयर वाज नो पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर। मैं उसकी बारीकियों में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन चलिए वो दौर भी गुजर गया। उसके बाद तो 1000 साल की तारीख है, उसको भी चलिए छोड़ दीजिए। आज के पाकिस्तान की तरफ आते हैं, तो यहाँ आप अगर शरीयत नाफिज करेंगे तो उसके खदोखाल क्या होंगे? क्या ये अफगानिस्तान वाली शरीयत होगी? हो सकता है वो भी बहुत मुसिर हैं, तालिबान बहुत मुसिर हैं। वो कहते हैं कि हम जानते हैं कि शरीयत का मतलब क्या है और ये हमने अफगानिस्तान के अंदर नाफिज कर दी है, और इंशाल्लाह हम पाकिस्तान पर भी ये नाफिज करवाएंगे। जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है, उनका क्या मुतालिया है, उनका क्या मुतालबा है? कि इधर भी शरीयत आए ना, तो फिर क्यों लड़ा जाए उनसे? इसलिए पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की पुलिस, पाकिस्तान के लोग टीटीपी के खिलाफ क्यों लड़ रहे हैं? इसलिए कि उनको वो शरीयत नहीं चाहिए। तो भला कौन सी शरीयत चाहिए? किस मसलक की हो? क्या ये देवबंद की हो? क्या ये, देखिए, अहले तशी की तो हो ही नहीं सकती, वो तो कुछ और ही मानते। तो इधर क्या होगा? लिहाजा पाकिस्तान इस मुल्क, एक ऐसे मुल्क में जहां कितने मसलक हैं, और चलिए हम छोड़ देते हैं हिंदुओं और अहमदियों और जो थोड़े बहुत ईसाई रह गए उनको छोड़ देते हैं, लेकिन इधर किसका कुर्सी किसके पास होगी? क्या मौलवियों के पास होगी? लिहाजा पाकिस्तान बन नहीं सका, एक इस्लामी मुल्क बन नहीं सका, ना बन सकेगा, ना बन सकेगा। कोई मिसाल है आपको, कोई नजर आती है दुनिया में सिवाय अफगानिस्तान के? हाँ, ईरान है, लेकिन ईरान, हाँ, उन चलिए उस पर बात हो सकती है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मसला है। मगर क्या ईरान ने कोई कमाल दिखाया है?
اگین اسی سے ریلیٹڈ ایک سپلیمنٹری کوشچن یہ ہے کہ آپ کی اس کتاب میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیپٹر ہے کہ واٹ از اے پریٹورین اسٹیٹ. یہ ایک نیا لفظ میری ووکیبلری میں ایڈ ہو گیا کیونکہ ہم لوگ یوزلی اسٹیبلشمنٹ کے لفظ کو استعمال کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ اسٹیبلشمنٹ ایک واحد ادارہ ہے, انفیکٹ ملٹری, جو پاکستان میں آرگنائزڈ ہے, ڈسپلنڈ ہے. تو اگر پاکستان کی ڈائریکشن سیٹ کرنی ہے, اسلامک سیٹ کرنی ہے یا سیکولر ملک بنانا ہے, تو اس میں پریٹورین اسٹیٹ یا اسٹیبلشمنٹ کا کیا رول ہوگا؟ اچھا تو چلیے یہ جو لفظ ہے نا انگریزی کا پریٹورین، پہلے اس کی میں تھوڑی سی تشریح کروں. ویسے تو گیرسن اسٹیٹ عام استعمال ہوتا ہے جی. انگریزی میں. ویسے تو آپ کہہ سکتے ہیں ملٹری ڈومینیٹڈ، لیکن یہ اس سے زیادہ کوئی بات ہے، کیونکہ ایک فوج کا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بیرونی حملوں کا مقابلہ کرے یا اپنے آپ کو مستحکم کرے کہ کوئی اس پر میلی آنکھ سے دیکھ نہ سکے. چلیے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جس فوج کا کام یہ ہو کہ وہ ملک کے اوپر حکمرانی کرے اور باہر کے حملے کو ایک بہانہ بنائے، تو اسے پریٹورین کہتے ہیں. اگر پاکستان کا دیکھا جائے تو ہم سب جانتے ہیں کہ باغیں کس کے ہاتھوں میں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس نہ صرف توپ اور بندوق اور طیارے اور طرح طرح کا اسلحہ ہے، لیکن یہ ان کو اسلحے سے زیادہ شوق تو کاروبار سے ہے. تو یہ چینی بھی بناتے ہیں، آٹا بھی بناتے ہیں، ان کے بینک بھی ہیں، ان کی انشورنس کمپنیاں بھی ہیں، ان کے ایئر لائنز ہیں، آئس کریم بھی بناتے ہیں. تو کوئی کام انہوں نے چھوڑا نہیں ہے سویلینز کے لیے. اور یہ سب اس بہانے پہ کہ ہمیں انڈیا سے خطرہ لاحق ہے. جنگیں تو ہم نے شروع کی، اب اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ بات سن 47 سے شروع ہوئی، جب کشمیر میں جب ہم نے کشمیر فتح کرنا چاہا. 65 کی جنگ کس نے شروع کی؟ ہم نے. آپریشن جبرالٹر تھا جو ایوب خان نے شروع کیا ذوالفقار علی بھٹو کے مشورے پہ. چلیے ہم اس کو ایک بہت بڑی فتح مانتے ہیں. میں بھی اس زمانے میں بہت خوش ہوا تھا کہ انڈیا کے ساتھ ہماری لڑائی ہو رہی ہے، ہم جیتیں گے، بالکل جیتیں گے. نہ جیتے نہ ہارے ادھر. 71 کی جنگ ہم نے نہیں چاہے تھے، ہم نہیں چاہتے تھے، وہ تو خیر اور ہی بات ہے. وہ جنگ اندرونی وجوہات کی بنا پر ہوئی، خانہ جنگی تھی. لیکن پھر کرگل کی جنگ ہم نے شروع کی تھی، اس میں کوئی شک نہیں. تو پریٹورین کا مطلب میں نے واضح کر دیا. یہ وہ فوج ہے جو دشمنوں کا نہیں مقابلہ کرنا چاہتی، وہ حکمرانی کرنا چاہتی ہے. اور اس کا منہ بولتا ثبوت تو آج آپ کو ملتا ہے نا. وہ افسران جو اپنے ڈی ایچ اے میں رہتے ہیں، ان میں سے کتنے ہیں جو جا کر محاذ پر لڑتے ہیں؟ محاذ سے میرا مطلب آپ اب تو بلوچستان بن گیا، اب کے پی کے بن گیا، جہاں ٹی ٹی پی کا مقابلہ ہے. تو ٹی ٹی پی والے جو ہیں وہ نظریاتی طور پر بہت مضبوط ہیں، یہ لوگ بہت ڈھیلے ہیں. ہاں بات تو کرتے ہیں اسلام کی، لیکن ان کا دین تو پیسہ ہے. جب حالات مشکل ہو جائیں گے تو یہ جو لوٹ کھسوٹ کا پیسہ ہے اٹھا کر لے جائیں گے باہر، دبئی لے جائیں گے، آسٹریلیا لے جائیں گے، امریکہ لے جائیں گے. تو یہ تو بس چٹکی بجانے میں ادھر سے بھاگ جائیں گے. لیکن اب مسئلہ یہ بن رہا ہے کہ پاکستان کے عوام اور بیشتر لوگ تو یوں نہیں کر سکتے. اب ہمارا جو بحران ہے بنیادی طور پر آج کل کا جو بحران ہے وہ اس وجہ سے کہ ان کے پاس اور کوئی حربہ نہیں رہا سوائے یہ کہ ہم اسلام کے علم بردار ہیں، ہم
اس ملک کے نظریاتی حدود کے پاسبان ہیں، اس کے علم بردار ہیں، ہم بچاتے ہیں تمہیں بیرونی حملوں سے، لیکن اب واضح ہے کہ نہیں بچا رہے، تو ان کی ساکھ اب زیرو کی طرف جا رہی ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ انڈیا تو ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوا، لیکن وہاں پر ملٹری ہمیشہ سویلین گورنمنٹ کے انڈر رہی، تو پاکستان کی جو پولیٹیکل لینڈسکیپ تھی اس میں کیا ڈیفیشنسیز تھیں کہ ملٹری اور اسٹیبلشمنٹ اتنی پاورفل ہوتی چلی گئی؟ اور انڈیا نے وہ کیا ڈیسیژنز لیے کہ انڈین اکانومی آج اتنی آگے نکل گئی اور پاکستان آج بھی اپنے مسئلوں میں گھرا ہوا ہے؟ اس کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ مسلم لیگ کے ارکان کون تھے۔ ٹھیک ہے، قائد اعظم سرمایہ دار نہیں تھے، نہ وہ جاگیردار تھے، بعد میں انہوں نے زمینیں لیں، لیکن جو بیشتر ارکان تھے وہ جاگیردار، زمیندار اور خان اور وڈیرے تھے، جن کی تعلیم کم تھی اور جن کی ہوس لامحدود تھی، اور جن کی خواہش تھی کہ پاکستان بنے تاکہ ہم ہندوؤں کو یہاں سے بھگا سکیں، ان کی زمین، ان کے املاک کے اوپر قبضہ کر سکیں، اور ان کی امنگیں پوری ہوئی۔ لہٰذا پاکستان میں کبھی زرعی اصلاحات نہیں ہو سکیں۔ اس کے برعکس ہندوستان کا نظریہ یہ تھا کہ ہمیں انگریز سے چھٹکارا چاہیے، اور اسی لیے دوسری جنگ عظیم کے بعد انڈین نیشنل کانگریس کی تمام لیڈرشپ جیلوں میں بند تھی۔ اس میں جواہر لال نہرو تھے، اس میں موہن داس گاندھی تھے، اس میں ابوالکلام آزاد بھی شامل تھے۔ وہ پاکستان کے مخالف تھے، لیکن مولانا ہوتے ہوئے ان کی کہانی بڑی دلچسپ ہے۔ تو جو ہی انگریز یہاں سے گیا تو زرعی اصلاحات ہو گئیں، انڈیا ترقی کی راہ پر گامزن ہوا، اس لیے کہ نہرو اس بات کا قائل تھا کہ انڈیا کو ہندو مت سے چھٹکارے کی ضرورت ہے۔ وہ سیکولر آدمی تھا، اس نے کہا کہ یہ جو پرانے طور طریقے رسومات ہیں یہ جدید دنیا کے لیے، جدید زمانے کے لیے موضوع نہیں ہے، اب چلو دنیا کے ساتھ ساتھ۔ لہٰذا اس نے تعلیم کو ایسی سمت دی کہ ادھر آئی آئی ٹیز بنے، ادھر ٹی آئی ایف آر بنا، ادھر ایسے ادارے بنے شہر شہر میں جنہوں نے سائنس کو اوپر پروان دی۔ اور اس کے برعکس اگر ادھر کا اور ادھر کا مقابلہ کیا جائے، ادھر تعلیم کا زوال تو سن 47 کے بعد ہی شروع ہوا۔ جو یونیورسٹیوں کی آج ہماری حالت ہے، بند بھی کر دو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ خرافات ہیں۔ They are nonsense universities that we have in Pakistan۔ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ کوئی لکھنے پڑھنے کی روایت نہیں تھی، عمارتیں بنا دیں جو خالی خلی تعلیم، یعنی ایسی تعلیم دیتے رہے جس کی کوئی مانگ نہیں تھی، جس کی کوئی وقت نہیں تھی، جس کو دنیا نے ایک طرف کر دیا۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ کچھ بہت ٹیلنٹڈ نوجوان تھے جنہوں نے پھر اپنا مقام بنایا، جو پھر ملک سے باہر گئے اور جنہوں نے اپنے آپ کو بہت اسٹیبلش کیا، لیکن وہ تو آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ تو جو فرق ہے نا، بنیادی فرق انڈیا اور پاکستان میں، وہ تعلیم کے میدان کا ہے۔ اور وہ تعلیم، دیکھیے، آپ تعلیم کو صرف پیسوں سے ٹھیک نہیں کر سکتے، یہ ایک نظریہ ہے، تعلیم ایک نظریہ ہے۔ Absolutely۔ اور وہ نظریہ جو پیچھے کی طرف دیکھتا ہے، 1400 سال پہلے کی طرف دیکھتا ہے، مختلف ہے بنسبت اس نظریے کے جو مستقبل کو دیکھتا ہے۔ تو بیکورڈ لوکنگ اینڈ فارورڈ لوکنگ سوسائٹیز دونوں میں جو فرق ہے، نظریاتی فرق ہے، پھر اس کا اظہار ہوتا ہے
دنیاوی ترقی میں. تو چلیے ہمیں دوسری یعنی زندگی بعد الموت میں ہم با جماعت وہاں جائیں گے، خوش ہوں گے، ہمیں جنت نصیب ہوگی، ان کو دوزخ ہوگی. چلو اس بات پہ خوش ہو جائیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی اسی بات سے ایک اور سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ شاید آپ نے ڈاکٹر عشرت حسین کی کتاب پڑھی ہو، گورننگ دا انگورنیبل. ابھی ریسنٹلی بھی انہوں نے پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کی اکانومی کے اوپر کتاب لکھی. ان کا ان بکس میں لکھنا یہ ہے کہ اپ ٹل دا 90s پاکستان کی اکانومی انڈیا سے بہت آگے تھی، اور جب 1991 میں انڈیا نے اپنی اکانومی کو لبرلائز کیا انڈر نرسمہا راؤ اینڈ منموہن سنگھ، تو وہیں سے انڈیا نے اپنی گروتھ کو سٹارٹ کیا. واٹ ڈو یو تھنک دس از ٹرو؟ آئی تھنک عشرت حسین از کمپلیٹلی رانگ. دیکھیں یہ لبرلائزیشن سے نہیں ہوا. اٹ از ناٹ بائی یہ آپ ٹیکسز کو ادھر سے ادھر فسکل میجر سے آپ ترقی نہیں کرتے. ترقی کی بنیاد ہوتی ہے اس زمانے میں نالج. اچھا اس کو آپ اگر صحیح طرح استعمال نہ کریں تو ہاں پھر ترقی کی رفتار سست ہو جاتی ہے. لیکن جب آپ اس کو مارکیٹ کے ساتھ جوڑتے ہیں تو پھر وہ ترقی بہت تیز ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر چائنا کی بلا کی طاقت ہے. وہ کیسے اوپر چڑھ سکا صرف 20-30 سال کے اندر؟ اس لیے کہ ادھر چائنا میں لکھنے پڑھنے کی روایت تھی جو بہت مضبوط تھی، اور یہ 1000 سال پرانی روایت ہے جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اچھا جب ماؤ کا زمانہ تھا تب یہ ریاست کی ذمہ داری تھی کہ ہر بچہ سکول جائے اور اسے اچھی تعلیم ملے. تو لکھنے پڑھنے ریاضی کے اعتبار سے وہ بہت مضبوط تھا، چائنا مضبوط تھا. پھر جب یہ سیاسی نظام بدلا، جب یہ کیپٹلزم کی طرف گئے تو پھر جو ان کے اندر پوٹینشل تھا وہ سامنے آیا اور پھر ایک دھماکے سے چائنا آگے بڑھتا گیا. پاکستان میں یہ نہیں تھا. پاکستان کی اکانومی بڑی خوشحال تھی. عشرت حسین صاحب کہتے ہیں 90 کے دہائی میں. ارے بھائی وہ پیسہ کہاں سے آ رہا تھا؟ وہ اس لیے کہ ہم نے اپنی ہاں امریکہ کے ڈالر پہ ہم پلتے رہے نا. کیا یہاں کوئی صنعت لگی تھی عشرت صاحب؟ کوئی یہاں صنعت لگی تھی اس زمانے میں بھی؟ اگر لگی تھی تو بتائیے کہاں ہے؟ نہ پہلے تھی نہ آج ہے. ہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھٹو سے پہلے ایوب خان کے دور میں ترقی کی رفتار قدرے تیز تھی. انڈسٹریلائزیشن کی رفتار آج سے بہت بہتر تھی، اور اس میں جو سب سے بڑی بات تھی وہ یہ کہ ہم امریکہ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. اس زمانے میں ہم کولڈ وار میں ان کے اتحادی تھے. ہم نے یہاں پر ان کو بیسز دیے ہوئے تھے. جو U-2 نے پرواز کیا تھا رشیا کے اوپر، ماسکو کے اوپر، اور جو پھر گرایا گیا، اس کے بعد ہمیں دھمکی ملی تھی کہ تم ہمارے اب نشانوں میں آ گئے ہو. وہ ساری باتیں بھول گئے عشرت صاحب. اچھا لیکن چلیے بھٹو کے آنے سے جو نیشنلائزیشن ہوئی اس سے بڑا دھچکا پڑا ہماری اکانومی کو. جو یہاں بڑے بڑے جو پرائیویٹ کارپوریشنز تھیں جو بڑی فعال تھیں، جیسا کہ بٹالہ انجینئرنگ کارپوریشن ہے، بیکو. میرے بچپن میں جگہ جگہ آپ کو لیتھ مشینز پاکستان کی بنائی ہوئی دکھائی دیتی تھی. وہ سب ختم ہو گئی. بھٹو نے ختم کر دیا اس کو نیشنلائز کر کے. جو شپنگ انڈسٹری تھی اس کو برباد کیا وغیرہ وغیرہ. اچھا لیکن یہاں تعلیم کا معیار، ہنر کا معیار بہت گرا ہوا رہا، جو اب اور زیادہ گر گیا ہے. تو انڈیا اوپر اٹھتا چلا گیا، ہم نیچے چلتے چلے گئے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تو پاکستان کی ہسٹری کی بات ہو گئی جو کافی ریسنٹ ہے، 70-75 سال پرانی ہے.
ہم نے اپنی ایجوکیشن میں، اپنی لوگوں میں، اپنی یونیورسٹیز میں انویسٹ نہیں کیا. لیکن آپ کی کتاب میں کچھ بڑے زبردست ٹیبلز ہیں جن کو پڑھ کے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ صرف پاکستان کا نہیں ہے، یہ اصل مسئلہ مسلمانوں کا ہے. کیونکہ آج سے 150-200 سال پہلے بھی مسلمانوں کا یہی حال تھا تعلیم کو لے کر جو آج ہے. اپنی اس بک میں آپ نے پیج 87 میں یہ ٹیبل انکلوڈ کیا ہے: Comparison of education levels of Hindus with Muslims from 1850 to 1878 from data submitted to Government of India in 1878. اس میں مختلف گریجویٹس کی کاؤنٹ ہے: ڈاکٹر ان لا، آنرز ان لا، ماسٹر آف آرٹس، بیچلر آف آرٹس، ڈاکٹر ان میڈیسن. اور ہندوز اور مسلم گریجویٹس کا کمپیریزن ہے. تو آپ دیکھیں کہ ہندو گریجویٹس کی تعداد ہے 3155 اور مسلمانوں کی صرف 55. تو اس سے تو ظاہر یہ ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ پاکستان کا نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کا ہے. آپ نے اپنی اس کتاب میں سر سید کا بھی ڈیٹیل میں ذکر کیا. وہ کہتے رہ گئے مسلمانوں کو کہ بھائی پروگریسو سوچ رکھ لو، ماڈرن تھنکنگ رکھ لو، دنیا کے ساتھ ہاتھ سے ہاتھ ملا کر چلو، انگریزی سیکھ لو. لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کی حالت بری ہی رہی. واٹ ڈو یو ہیو ٹو سے اباؤٹ اٹ؟ آج بھی ہم لوگ 150 سال پہلے ہی پھنسے ہوئے ہیں. آج بھی وی کین ناٹ کمپیٹ ود انڈینس. Can't compete with Indians, can't compete with Chinese, can't compete with Europeans. کس کے ساتھ ہم کمپیٹ کریں؟ افغانستان کے ساتھ کر سکتے ہیں شاید، اور کوئی نہیں. تو بیچارے سر سید نے اس چیز کو جانا. انہوں نے کہا کہ خدا را یہ رونا دھونا چھوڑ دو، یہ جو تم کہتے ہو کہ ہم بہت عظیم تھے، ہمارے آباء و اجداد نے یہ کمال کیا اور وہ کمال کیا. تو وہ پھر اپنے مخالفین کو للکارتے، جو مولوی ان کے مخالف تھے ان کو للکارتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آ جاؤ میدان میں اور علم کے میدان میں اور وہ کرو جو ہمارے روشن خیال مسلمانوں نے کیا تھا 9ویں سے لے کر 13ویں صدی کے دوران. یعنی کہ سائنس سیکھو، باہر سے آنے والے علوم کو اپنے اندر سماؤ، تب ہی تم اوپر اٹھ سکو گے اور اس ہائے کو چھوڑ سکو گے. یہ بہت میرا خیال ہے ان کی بڑی بصیرت تھی. اس کے برعکس آپ دیکھ لیجئے علامہ اقبال کیا کہتے ہیں: خود ہی کو بلند کرو. ارے یار، خود ہی کو تو ہم بلند کرتے چلے گئے ہیں، کہاں پہنچے خود ہی کر کے. جب تک دماغ کھولے نہ جائیں. اچھا چلیے ہم لوٹتے ہیں اس زمانے پر جب مسلمان بہت عظیم تھے، جب علم کے چراغ جل رہے تھے، بلکہ انہوں نے جلائے تھے اور ہر طرف اندھیرا چھایا ہوا تھا. تو مسلمانوں نے یہ کمال کیسے کر سکے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ جو یونان کا پہلے سے موجود علم تھا اس کا انہوں نے عربی زبان میں ترجمہ کیا، اس کو سیکھا، اس میں جدت پیدا کی. اور اس عمل میں انہوں نے جو روشن خیال خلیفہ تھے، ہارون الرشید، المامون وغیرہ، وہ یہودیوں کو بلاتے تھے، عیسائیوں کو بلاتے تھے، ہندوؤں کو بلاتے تھے، جو لوگ اطراف میں تھے جو پڑھے لکھے تھے، اور کہتے تھے کہ بتاؤ اس کا کیا مطلب، اس کا کیا مطلب. اور یہ جو متجسس ذہن تھا یہ اس ترقی کا راز تھا. اب جب ذہن بند ہونے لگے، جب ملاؤں نے کہا کہ ہمیں قرآن کے علاوہ کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں، کہ سارا علم اس کے اندر موجود ہے اور یہ کفر ہے جو یونان کا ہے. علامہ اقبال بھی یہی کہتے ہیں. بائی دی وے انہوں نے الفارابی اور ابن سینا کا ان کی خوب پینٹنگ لگائی ہے. میں نے کوٹ بھی کیا اپنی کتاب میں جی. ان کے اشعار بھی ہیں ان کے خلاف. اور یہ یونان، جیسے ہم کہتے ہیں نا آج کل کہ ارے بھائی وہ تو مغرب زدہ ہے، تو اس زمانے میں کہتے تھے یہ یونان زدہ ہے. یونان تو یونانی تہذیب اسلامی تہذیب سے 1000 سال پہلے ختم ہو گئی تھی. بالکل.
اور ظاہر ہے کہ وہ شدید قسم کے جذبات نہیں تھے جیسا کہ آج مسلمانوں میں، پاکستانیوں میں پائے جاتے ہیں مغرب کے خلاف، لیکن وہ جذبات اپنی جگہ پہ تھے۔ اور ملاؤں نے کہا، امام غزالی نے کہا خصوصاً، کہ ان چیزوں کو چھوڑو، یہ تمہیں کفر کی طرف لے جاتے ہیں، لہذا دماغ بند ہو گئے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب میں فوکس کرنا چاہوں گا آپ کی اس کتاب کے چیپٹر نمبر 14 اور 16 میں۔ چیپٹر 14 میں آپ نے پاکستان کے لیے جو 3 فزیکل پیرلز ہیں، جو ڈینجرز ہیں، ان کا ذکر کیا ہے، جن میں سے پہلا خطرہ ہے کلائمیٹ چینج، دوسرا ہے پاپولیشن گروتھ، اور تیسری ہے نیوکلیئر وار۔ میں چاہتا ہوں کہ آڈینس کو آپ اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بتائیں۔ جو عالمی طور پر موسم تبدیل ہو رہا ہے، شاید اس کے بارے میں ہم کچھ کر نہ سکیں، ہم اس کی زد میں آ گئے ہیں۔ یہ دیکھیں کہ ادھر جو سیلاب آئے تھے 2010 میں، پھر 3 سال پہلے، پھر اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گلیشیئر بہت تیزی سے پگھل رہے ہیں، جس کی ہمیں اس وقت خوشی ہے کیونکہ زیادہ پانی ملتا ہے، لیکن وہ گلیشیئر پگھل کر جب ختم ہو جائیں گے تو یہاں قحط آئے گا، یہاں ہر طرف خشکی ہوگی، صحرا بن جائے گا۔ یہ خطرات ہیں، بہت بڑے خطرات ہیں، لیکن چلیے وہ تو آنے والے وقت اگلے 10 سال میں ہوگا۔ آج جو ہو رہا ہے لاہور میں، پورے پنجاب میں، جو سموگ کہلاتا ہے، جو گاڑیوں کے دھوئیں سے اور فصل جلانے سے، یہ تو ایسی چیز ہے جس کو ہم روک سکتے ہیں، لیکن جس کو روکنے کے لیے ہم میں سکت نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ یہ ایسی چیز ہے جو آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی ہے، اور ہمارے لیے یہ زیادہ خطرناک ہے بنسبت عالمی تبدیلی کے۔ وہ تو آنی ہی آنی ہے۔ جب سمندر کی سطح اوپر اٹھے گی تو پاکستان کے شہر زیر آب آ جائیں گے، سمندری پانی کے نیچے آ جائیں گے۔ ایک بات تو یہ، اسے نپٹا جا سکتا ہے، طریقے ہیں، اور جو ملک اس کی طرف سوچ رہے ہیں وہ بچ نکلیں گے۔ جیسا کہ ہالینڈ ہے، تو وہ آپ کو پتا ہے کہ ہالینڈ کا ایک بڑا حصہ سمندر کی سطح سے نیچے ہے، لیکن پھر بھی انہیں پتا ہے کہ سمندر جیسے جیسے اوپر اٹھتا جائے گا ویسے ویسے ہم اپنے آپ کو محفوظ کرتے جائیں گے، اور اس کے طریقے ہیں، بڑے سائنسی طریقے ہیں۔ اچھا، دوسرا مسئلہ جو ہمارا اپنا پیدا کرتا ہے وہ آبادی کا ہے، اور وہ آبادی اس قدر تیزی سے پھیل رہی ہے، اور اس کے اوپر مکمل خاموشی ہے اہل اقتدار کی طرف سے، کیونکہ وہ ڈرتے ہیں۔ انہیں اس بات سے چپ کرایا جاتا ہے کہ ہر بچہ اپنی رزق لے کر پیدا کیا جاتا ہے، لیکن اب رزق کی بات نہیں ہے صرف، اب وہ اپنے ساتھ ہوا بھی لے کر آئے، زمین بھی لے کر آئے، تو تب بات بنے گی نا۔ ذرا دیکھیے کہ اب آپ لاہور اور اسلام آباد کے بیچ میں سفر کریں تو خالی زمینیں اب ختم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی۔ پہلے تو ہر طرف کھیت ہی کھیت ہوتے تھے، اب آپ کو دکانیں دکھائی دیتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ دکانیں بناتے ہیں روزگار کے لیے۔ دکانیں تو پہلے بھی ہوتی تھی، لیکن اب آبادی اتنی بڑھ گئی ہے کہ شہر آپس میں جڑنے لگے۔ حیدرآباد اور کراچی کچھ وقت کے بعد ایک ہو جائیں گے، گویا کہ ہر طرف کانکریٹ ہی کانکریٹ ہوگا۔ ہاؤسنگ سوسائٹیز ایسی ہیں کہ انہوں نے چرند پرند ادھر نباتات سب کو ختم کر دیا ہے، اور اب ذرا سوچئے کہ یہ عمل کب تک چل سکتا ہے۔ پاکستان جب بنا تھا تو اس کی آبادی 28 ملین تھی، اب 250 ملین ہو گئی ہے۔ اگلے 25 سال میں 500 ہو جائے گی، پھر 1000، پھر 2000، پھر 4، پھر 8،
یعنی کہ جتنی کل آبادی دنیا کی ہے، پاکستان کی آبادی اس کے برابر ہو جائے گی. اور پھر ایک ایسا وقت آئے گا جب اچھا یہاں قبرستانوں کا تو اب وقت بھی ختم ہو رہا ہے نا. جگہ ہی نہیں ہے شہروں کے اندر. آپ کسی کو دفن کرنا چاہیں تو شہر کے باہر جانا پڑتا ہے. یہ تو مردوں کے لیے جگہ نہیں ہے، زندوں کے لیے بھی جگہ نہیں ہوگی. تو اب اس کو کیسے روکا جائے؟ بہت آسان ہے. دوسرے ملکوں نے اس کے طریقے نکالے ہیں. ادھر اس کا نام نہیں لیا جا سکتا کیونکہ ہم ایک اور نظریے کے قائل ہیں. جو تیسری بات تھی جو ایٹم بم کی ہے، ہاں فی الحال تو انڈیا پاکستان کے بیچ میں ایٹم بم نے جنگ روکا ہے. میں مانتا ہوں، میں ہمیشہ سے بم کا مخالف رہا ہوں، انڈیا کا بھی پاکستان کا بھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ملکوں کو اس کو فوری طور پر ختم کر دینا چاہیے، لیکن اس کی امید کوئی نہیں ہے. اب مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ پاکستان اس قدر اس آئیڈیا کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ بم نے ہمیں مکمل تحفظ فراہم کر دیا ہے. کہ دیکھیے کارگل کی جنگ ہم نے شروع کی اس امید میں، اس خیال سے کہ انڈیا ہم پر حملہ نہیں کر سکے گا کیونکہ ہمارے پاس بم ہے، بم چلا دیں گے چپ ہو جائے گا ہندوستان. لیکن ہندوستان چپ نہیں ہوا، مار کھانی پڑی، ہمیں پیچھے ہٹنا پڑا. اب جیسے جیسے ہماری فوج کے لیے حالات مشکل ہوتے جائیں گے، ویسے ویسے یہ بم کی بات زیادہ کرنے لگیں گے. اور کیا انجام ہوگا اس کا میں کچھ کہہ نہیں سکتا، مگر یہ خطرہ ہمیشہ ایک تلوار کی طرح ہماری گردنوں پہ رہے گا. جی بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب مجھے آپ سے بات کرنی ہے اس بک کے چیپٹر نمبر 16 کے حوالے سے. اٹس مائی فیوریٹ چیپٹر. اس کی وجہ یہ ہے کہ آئی لو سولوشنز، اور آپ نے اس میں پاکستان کے فیوچر کے لیے، مستقبل کے لیے سولوشنز پروپوز کیے ہیں. تو آپ نے پاکستان کے فیوچر کے لیے جو ریکمنڈیشنز دی ہیں ان کے بارے میں ایک کے بعد ایک بات کر لیتے ہیں. اور میں کوٹ کرتا ہوں آپ کی کتاب سے. آپ نے لکھا ہے اینڈ لیگلائز ڈسکریمنیشن. پاکستان لیگلی ڈسکریمنیٹس بٹوین اٹس سٹیزنز ہو بلانگ ٹو ڈفرنٹ ریلیجیس فیتھس. This is written into the Pakistan Constitution, which defines non-Muslims as minorities and endows them with lesser rights. ذرا ڈاکٹر صاحب آڈینس کو بتائیں کہ کیوں پاکستان کی ایگزسٹنس کے لیے، پاکستان کے سروائیول کے لیے، پاکستان کے فیوچر کے لیے یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. کیوں پاکستان کو ایک پلورلسٹک ایٹیٹیوڈ کی ضرورت ہے؟ بات آج کی نہیں ہے، قرارداد مقاصد سن 48 کی ہے. تو اس میں ہم نے واضح طور پر کہا کہ جو مسلمان ہیں ان کا پہلا حق بنتا ہے ملکی وسائل کے اوپر، اور جو باقی ہیں وہ یہاں رہ سکتے ہیں. ہم ان کو شہریت تو دے دیں گے لیکن وہ برابر کے نہیں ہیں. تو جب آپ واضح طور پر اپنے آئین کے اندر یہ بات لکھ دیتے ہیں تو بھلا کیوں کوئی غیر مسلم اس ملک کا اپنے آپ کو برابر حصے دار سمجھے؟ اچھا یہ تو آئین کی لکھی ہوئی بات ہے نا، لیکن عملاً ہوا یہ ہے کہ جو ہمارے پاس اتنا بڑا سرمایہ تھا سن 47 کے بعد، عیسائیوں، پارسیوں، ہندوؤں کا سرمایہ، اس سب کو ہم نے یہاں سے اٹھا کر باہر پھینک دیا. تو یہ ہر شعبے کے اوپر صادق آتا. کراچی شہر، جس شہر میں پیدا ہوا، لاہور شہر جس میں جس کی عمارتیں، خوبصورت عمارتیں کس کی بنائی ہوئی ہیں؟ انگریز کی، یعنی کہ عیسائی کی، ہندوؤں کی. پارسیوں کی ادھر اتنی نہیں تھی، لیکن کراچی تو پارسیوں کا بنایا ہوا تھا. بالکل. تو ان سب کو ہم نے اٹھا کر باہر پھینک دیا، یہ کہہ کر کہ بھائی تم تو ہمارے برابر کے ہو نہیں، تم کبھی کسی اعلیٰ عہدے کے اوپر فائز نہیں ہو سکتے، تم مسلمان نہیں ہو، بھاگ جاؤ بھاگ جاؤ. اور نتیجہ یہ کہ
اس زمانے کے لوگ تو اب، یعنی کہ جو جو غیر مسلم ہیں پاکستان میں، اب آٹے میں نمک کے برابر ہو گئے، اور جو رہ گئے ہیں وہ صرف اس لیے کہ وہ بھاگ نہیں سکتے، کوئی انہیں پناہ نہیں دیتا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ پاکستان کے لیے سیکولرزم از دا وے فارورڈ۔ پہلے تو آڈینس کو یہ سمجھا دیں کہ سیکولرزم آخر ہوتا کیا ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں نے عوام کو اس ٹرم کو لے کر بہت کنفیوز کیا ہوا ہے۔ سیکولرزم لادینیت کا نام ہے یا پھر اسٹیٹ سے ریلیجن کو علیحدہ کرنے کا نام ہے؟ پلیز اس کے بارے میں تھوڑا ڈیٹیل میں بتائیں۔ یہ ان مولویوں سے پوچھنا چاہیے جو پاکستان چھوڑ کر باہر کے ملکوں میں مقیم ہو جاتے ہیں اور بہت کوششوں کے بعد ادھر پہنچتے ہیں، جہاں وہ اپنی تبلیغ کر سکتے ہیں، جہاں وہ اپنے کپڑے پہن سکتے ہیں، اور ادھر جا کر جب انہیں کوئی مشکل ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ سیکولرزم بڑی اچھی چیز ہے۔ سیکولرزم یعنی کہ ایک ایسا ریاستی نظام جس میں ہر ایک کو برابر حقوق میسر ہوں، جس میں قانون یہ نہ دیکھے کہ کون کس مذہب یا مسلک سے تعلق رکھتا ہے۔ تو یہ بات تو انہیں بہت اچھی لگتی ہے وہاں پر، لیکن پاکستان میں بہت بری لگتی ہے۔ تو یہ جو دولا پن ہے نا، اسے ختم کرنا ہوگا۔ ہر ایک جانتا ہے کہ سیکولرزم کا مطلب ہے لا دینیت نہیں، ہر دینیت، ہما دینیت۔ خوبصورت مطلب بات۔ یہ کہ آپ کسی کو آپ کم نہیں سمجھیں گے بالکل۔ اوروں کے مقابلے میں۔ ایسا ہونا چاہیے، یہ تو انسانیت کا تقاضا ہے، اور کیا۔ اچھا، ایک اور بڑی ہی انٹرسٹنگ ریکمنڈیشن آپ نے اس کتاب میں دی ہے کہ پاکستان ناٹ پنجابستان۔ ذرا اس بات کو سمجھا دیں۔ اور آپ نے ایک سٹیٹ بھی لکھا ہے اس بک کے اندر کہ پاکستان ملٹری میں جو ریکروٹمنٹ ہوتی ہے ان میں سے 80% سنی پنجابی ہوتے ہیں۔ اس بات کی امپلیکیشنز بھی ذرا سمجھا دیں۔ یہ کانٹیکٹ سمجھنے کے لیے آپ کو پنجاب سے باہر نکلنا ہوگا۔ حال میں گلگت بلتستان، ہنزا، اس طرف گیا تھا۔ اس سے کچھ وقت پہلے میں بلوچستان گیا تھا، اور مجھے ایسے لگا کہ میں کہ یہاں پر جو اصل حکمران ہیں وہ باہر سے آئے ہوئے ہیں۔ آپ بلوچستان جائیں تو ہر ٹیلے کے اوپر، پہاڑی کے اوپر آپ کو چیک پوسٹ دکھائی دیں گے، مشین گن اس کے اوپر۔ ادھر جو سپاہی ہیں، جو رینجرز ہیں، جو فوجی ہیں، کون ہے؟ آپ نے خود بتایا 80% پنجابی ہیں۔ ادھر بلوچ پر اعتبار نہیں کیا جاتا، کیا پتا وہ جڑا ہوا ہو ان باغیوں کے ساتھ۔ لہذا پنجابیوں کی سوچ یہ ہے کہ بھائی ان کو نیچے رکھنا ہے، تھلے رکھنا ہے۔ مگر دیکھیے اس کے پھر بہت بھیانک قسم کے نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ اب حال میں اتنا میرا دل خراب ہوا یہ سن کر کہ کوئی لوور پنجاب سے مزدوروں کو بسوں سے اتار کے ان کے شناختی کارڈ دیکھ کر ان کو گولی مار دی۔ یہ بلوچ نے کیا، یہ بی ایل ایف نے کیا۔ بھائی کیسے ظالم ہیں، کیسے انسان دشمن لوگ ہیں یہ بی ایل ایف والے۔ لیکن پھر یہ اس طرح کے پاگل کیوں بنے؟ اس لیے کہ ان کے اوپر جب پنجابی فوجی کھڑا ہوتا ہے جو صبح و شام ان کی بے عزتی کرتا ہے، تو ان کے دماغ بھی اڑ جاتے ہیں، اور پھر وہ ان نیچ حرکتوں پہ اتر آتے ہیں۔ لہذا جو بلوچستان میں اس وقت ہو رہا ہے وہ 100% پنجاب کا قصور ہے، اور اس میں کوئی دو آرا نہیں ہو سکتی۔ بلوچستان میں چلیے، بلوچستان میں جو ہے سو ہے، لیکن گلگت، ہنزا، بلتستان، ڈیمر، اس طرف جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جو ادھر کی مائننگ ہے، قدرتی وسائل ہیں، جو ٹورزم انڈسٹری پر اب فوج کا، یعنی کہ پنجابی فوج کا غلبہ چھا گیا ہے،
کیا ادھر ایسے حالات آنے والے وقتوں میں نہیں پیدا ہوں گے جب وہ دیکھیں گے کہ ویسے تو ان کا منہ بند کیا جاتا ہے، لیکن جب یہ یہاں آتے ہیں، مطلب یہ کہ ان علاقوں میں جاتے ہیں تو دن دناتے پھرتے ہیں. تو یہ بات اب پنجاب کی فوج کو سمجھ لینا چاہیے، نہیں تو ملک واقعی خطرے میں پڑ جائے گا. اگلی جو ریکمنڈیشن ہے پاکستان کے لیے، اس میں آپ نے لکھا ہے کہ ان کیج دا ویمن، یعنی کہ خواتین کو بھی آزادی دیں، ان کو بھی انسان سمجھیں. سوال میرا یہ ڈاکٹر صاحب کہ ایک پیٹریارکل سوسائٹی، ایک پدر شاہی نظام میں جس میں مرد نہیں یا ڈیسیجن لینے ہوتے ہیں، اس میں پاکستان کے لوگوں کو کیسے سمجھایا جائے گا کہ عورتوں کی بھی اپنی ایک انڈیویجویلٹی ہوتی ہے اور ان کو بھی آزادی حاصل ہونی چاہیے. آپ نے ایک سٹیٹ بھی شامل کی ہے کہ پاکستان کرنٹلی رینکس 153 آؤٹ آف 156 کنٹریز آن دا ورلڈ اکنامک فورمز گلوبل جینڈر گیپ انڈیکس. تو ذرا یہ بتائیں کہ خواتین کو لے کر اب کرنا کیا ہے؟ واضح ہے، جو انکیج دا ویمن ہے وہ تو بتاتا ہے کہ ان کو خدا کے واسطے گھروں سے نکلنے کی اجازت دو. اجازت کیا، ان کو برابر کے شہری سمجھو. اچھا، حال میں ڈھاکہ گیا تھا اور میرا دل بڑا خوش ہوا کہ ادھر سڑکوں کے اوپر برقعے شاذ و نادر آپ کو دکھائی دیں گے. ڈھاکہ یونیورسٹی میں لڑکے لڑکیاں نارمل کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ بیہیو کرتے ہیں. پارک میں آپ جائیں تو ادھر آپ کو لڑکے لڑکیاں بات کرتے ہوئے پتہ نہیں کیا کچھ ان کی گفتگو میں تو میں شامل نہیں ہوں، لیکن اٹ از کمپلیٹلی نارمل اینڈ نیچرل. اب اس کے برعکس جو پاکستان کی یونیورسٹیوں کی حالت ہے، میں قائد اعظم یونیورسٹی میں 73 سے پڑھا رہا ہوں، تو اس وقت تو پوری یونیورسٹی میں ایک برقع پوش تھی اور وہ بھی احمدی تھی. اب تو ادھر جا کر دل دہل جاتا ہے، کوئی نارمل لڑکی آپ کو دکھائی نہیں دیتی. ایسے لگتا ہے کہ اچانک اسلام کی آمد ہوئی ہے وہاں پر. مگر یہ کیسا اسلام؟ چیٹنگ ادھر بے تحاشا، ٹیچرز پڑھاتے نہیں ہیں، اسٹوڈنٹس اپنی پڑھائی پر دھیان نہیں دیتے، صرف کاغذ کے ٹکڑے یعنی کہ ڈگری کے پیچھے دوڑتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک خواتین کو لیبر فورس میں شامل نہ کیا جائے، بنگلہ دیش کو آپ دیکھیے جی، جو ہم سے بہت بہتر کر رہا ہے، وہ اس لیے کہ ادھر جو کارخانوں میں، صنعتوں میں، گارمنٹ انڈسٹری میں خصوصاً عورتیں اور مرد شانہ بشانہ کام کرتے ہیں. بھائی اس میں مذائقہ کیا خرابی ہے اگر عورت کام کرے، اگر وہ اپنا چہرہ دکھائے تو آپ کے ایمان کو کیا نقصان پہنچتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، آپ نے شاید سنا ہو کہ ذاکر نائک صاحب نے پاکستان میں آ کر کہا کہ اگر کسی خاتون کے ساتھ آپ 20 منٹ بیٹھ گئے اور آپ کو کچھ محسوس نہیں ہو رہا تو جائیں اپنے آپ کو کسی ڈاکٹر کو جا کر چیک کروائیں. اس طرح کے تو آپ کے تھاٹ لیڈرز ہیں جو آپ کے اسٹیٹ گیسٹ بنتے ہیں، تو سوچیں عوام کے انٹلیکٹ کے ساتھ کیا ہوگا. ایک یتیم خانے میں یہ شخص گیا، ذاکر نائک، اور ادھر اس نے بچیوں کو سرٹیفکیٹ دینے سے انکار کر دیا، یہ کہہ کر کہ بچیوں کو، اور یہ 8-9 سال کی بچیاں تھیں. تو ایک ایسے شخص کے دماغ میں پتہ نہیں کیا غلیظ قسم کے خیالات آتے ہیں کہ وہ 8-9 سال کی بچیوں پر بھی للچاتا ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو تو پاگل خانوں میں بند کر دینا چاہیے. اس بک میں آپ کی ایک اور ریکمنڈیشن ہے کہ گیو سکلز، ڈو ناٹ برین واش. اس بات کو ذرا ایکسپلین کر دیں ان دا کانٹیکسٹ آف سنگل نیشنل کریکولم، کیونکہ میرے حساب سے یہ جو ایسنسی ہے نا، یہ پاکستانیوں کے انٹلیکٹ پہ سب سے بڑا وار ہے. ہاں، جو سنگل نیشنل کریکولم ہے، دیکھیے ابھی میری بات ہوئی ایک بڑے اسکول کے مالکین کے ساتھ، جس میں انہوں نے یہ کہا، تو میں نے کہا کہ یہ سنگل نیشنل کریکولم کے تو آپ لوگ بڑے حامی تھے. اچھا، یہ پاکستان میں سب سے بڑا اسکول سسٹم ہے
اور یہ اربوں روپے ہر مہینے کماتے ہیں، اور اس میں جو فیس ہیں او لیول اے لیول کی وہ کوئی 40-50 ہزار روپیہ ہوگی ماہانہ. خیر کم ہے، ایچ ایس این میں تو کوئی 1.5 لاکھ ہے. بہرحال میں نے کہا کہ یہ جو سنگل نیشنل کریکولم ہے یہ آپ کے آڑے نہیں آتا. تو وہ ونکڈ ہز آئیز، ہی سیز دیکھو ہمارے پاس بھی طریقے ہیں. تو ڈی ای او کو وہ کھلا پلا کر ادھر بھیج دیتے ہیں اور کچھ کھانا پوری کر لیتے ہیں. لیکن جو چھوٹے اسکول ہیں نا پنجاب کے، جہاں فیس 500 یا 2000 تک کی، ادھر تو میجسٹریٹ کے ساتھ پولیس والے ہوتے ہیں اور مولوی ہوتا ہے، اور وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں قرآن صحیح تجوید کے ساتھ پڑھایا جا رہا ہے کہ نہیں، اور کہ بچوں کو وہ حدیثیں یاد ہیں کہ نہیں. تو یہ جو جبر ہے نا، یہ بالا طبقوں پر نہیں ہے، صرف جو رعایا ہے ان پر. رعایا پہ کیوں جبر ہے؟ اس لیے کہ ان کو بدھور رکھنا ہے، بے وقوف رکھنا ہے، تاکہ وہ اٹھے نہ ان آقاؤں کے خلاف. لہٰذا دس از اے پلانڈ اسٹریٹجی. عوام کو بدھو بناؤ، ایڈیٹس بناؤ، اور کیونکہ ہمارے بچوں کو بھی تو یہاں حکمرانی کرنی ہے نا، حکومت کرنی ہے، اور وہ کیسے کر سکیں گے اگر وہ بھی او اور اے لیول والی تعلیم حاصل کریں. اچھا، اس بک کے چیپٹر 16 میں آپ نے وکٹر ہیوگو کی کمال کی سٹیٹمنٹ لکھی ہوئی ہے، میں وہ پڑھنا چاہتا ہوں. There is one thing stronger than all the armies in the world, and that is an idea whose time has come. سوال میرا یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ پاکستانیوں کے ذہن میں کب وہ آئیڈیا آ جائے گا جب وہ ڈیسائیڈ کر لیں گے that this is it. وہ موقع کب آئے گا، وہ ٹپنگ پوائنٹ کب آئے گا، وہ مرحلہ کب آئے گا جب پاکستانیز will decide that enough is enough. اگر ہسٹوریکلی دیکھا جائے ڈاکٹر صاحب تو یورپ بھی ایک زمانے میں ڈارک ایجز میں گھرا ہوا تھا، کلیسا نے لوگوں کی سوچ کو جکڑا ہوا تھا. لیکن اس کے بعد مارٹن لوتھر کی ریفارمیشن موومنٹ آئی، رینیسانس ہوا، انلائٹنمنٹ کی موومنٹ ہوئی، ہیومنزم کی موومنٹ ہوئی، اینڈ یورپینز نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ فائنلی اس دنیا کے نظام انہوں نے اپنے ہاتھ میں لینا ہے. اور آج دیکھیں ویسٹ ہم سے کتنا آگے نکل چکا ہے. سو سوال یہ ہے کہ وکٹر ہوگو نے جس آئیڈیا کی بات کی ہے اس آئیڈیا کو پاکستان کے لوگ کب پکڑیں گے؟ تو تاریخی طور پر اگر دیکھا جائے تو یہ پاپائیت کے خلاف ایک بغاوت تھی جو لوتھر نے کی تھی. اور جو وہ آئیڈیا یہ تھا کہ the Pope does not control the world. اور اس آئیڈیا کو لے کر لوتھر نے اپنی جو مہم شروع کی، جو پھیلتی چلی گئی، جو پورے یورپ کے گوشے گوشے میں پھیلی، اور پھر ادھر کیتھولک مذہب کو ایک طرف کر دیا گیا. ان دونوں کا مقابلہ ہوا، بڑا خونریز مقابلہ ہوا، جس کے بعد پھر سیکولرزم کی آمد ہو سکی. اچھا، پاکستان کے حوالے سے جب تک ملا ملٹری اتحاد رہتا ہے تو ادھر خرد افروزی کے امکانات کم ہوں گے. اب یہاں خرد افروزی ہو رہی تھی دھیرے دھیرے، لیکن وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے، جس کو سمجھتے ہوئے جانتے ہوئے اب اس پہ قدغنیں لگائی جا رہی ہیں، یہاں تک کہ لوگ ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں کہ ہم کوئی ایسی بات نہ کر لیں کہ ہم پر عطاب آئے. مگر یہ کب تک روکا جا سکتا ہے؟ آخر یہ جو ظلم کے ہتھ کنڈے ہیں یہ ٹوٹیں گے. کب ٹوٹیں گے؟ میری زندگی میں شاید نہ ٹوٹے، لیکن ضرور آنے والے وقت میں یہ اتحاد ملا اور ملٹری کا ٹوٹے گا، ختم ہوگا. اس کے نتائج بھی بڑے بھیانک ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ نیوکلیئر ویپنز آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں، جیسا کہ ہم نے پہلے اس پر بات کی تھی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک
जंग शुरू की जाए इंडिया के साथ। हमने 3 जंगें तो अपनी मर्जी से की थी, चौथी भी हम शायद कर लें। हम क्या करें, फौज करे, ये तो उनके हाथों में है कि वो जंग शुरू करें या उससे भागें या हथियार डालें, जैसा कि कतर में डाला। तो जो मुस्तकबिल है, जो फिलहाल मुझे नजर आ रहा है, वो तो कोई इतना रोशन नहीं है। मेरी जिंदगी में तो मुझे उम्मीद नहीं है, लेकिन उसके बाद जो होगा, अगर आप इंसानियत का रुख देखें ना, जो यूरोप के हालात थे आज से 1000 साल पहले, तारीख दौर में वो गिरा हुआ था, लेकिन उसे निकल आया। बिल्कुल। और बहुत से मुल्क निकल आए हैं। चैलेंजेस रहेंगे, इस वक्त भी है, और जो सबसे बड़ा चैलेंज है ना, वो आलमी मौसमी तब्दीली का है। ये जो सियासी मसाइल हैं वो हर मुल्क के अंदर हैं, हमारे मुल्क में ज्यादा शदीद हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा मसला आने वाला है, और ये सब लोग कह रहे हैं, और मैंने उनकी बातों को परखा है, और मैं उनसे अब इत्तफाक करता हूं कि ये तो एक एक कयामत खेज तब्दीली आने वाली है अगले 20-30 साल में। उससे जब हम निकल जाएंगे, अगर हम निकल सके, तो फिर मुझे बहुत उम्मीद है कि पाकिस्तान में भी एक नया मुआशरा बनेगा, एक ऐसा समाज जो दुनिया के बाकी मुल्कों की तरह का होगा, जिसमें आज़ादी अफकार होगा, जिसमें जिसमें इंसान की कदर की जाएगी। ये नहीं देखा जाएगा कि वो किस मजहब, किस मसलक, किस इलाके का है। आखिरी सवाल ये कि आपने रिकमेंडेशन दी है दैट वी नीड टू कूल डाउन कश्मीर एंड आर्मी नीड टू गो बैक टू द बैरक्स। प्लीज एक्सप्लेन। किसी भी समझदार शख्स से आप पूछ लें, जी। फौज के अंदर भी बहुत समझदार लोग हैं, और वो जानते हैं कि कश्मीर को अब हम इंडिया से वापस ले नहीं सकते। उन्हें पता है कि ना इंडिया के पास वो ताकत है कि वो कश्मीर, आजाद कश्मीर को पाकिस्तान से छीन ले, क्योंकि एटमी जंग हो जाएगी जी। जिससे ना इंडिया बचेगा ना पाकिस्तान बचेगा। लिहाजा ये सिर्फ दिखावे के लिए है। अब दिखावा वो तो हमने देखा है, क्या करते हैं। मेरे घर के सामने कश्मीर हाईवे हुआ करता था, उसका नाम उन्होंने बदल दिया और दिया श्रीनगर हाईवे। दैट्स और फिर जगह जगह रेवोल्यूशनरी चेंज। पोस्ट, रेवोल्यूशनरी चेंज। अरे किसको बुद्धू बना रहे हैं ये लोग। आपको बिल्कुल। याद नहीं इमरान खान ने क्या कहा था? उसने कहा था कि हर जुमे को लोग सरकारी बिल्डिंग से बाहर निकलकर 1 मिनट के लिए खामोशी इख्तियार करेंगे कश्मीर की हिमायत में। सिर्फ एक दफा वो हुआ, उसके बाद वो पूरा ठप हो गया। तो ये बुड़बुड़ करते रहेंगे, करना वरना इनको कुछ भी नहीं है। हाँ, पहले जिहादी भेजते थे उधर, उन जिहादियों को पकड़ पकड़ के हिंदुस्तानियों ने मार दिया, और अब तो वो वो जमाना तो बीत गया। वो कहाँ लश्कर तैयबा, हाफिज सईद बेचारा, बेचारा तो मैं नहीं कहूंगा, कातिल है, लेकिन उसको तो गायब कर दिया। जो जिस जिहादी को आईएसआई ने अपने कंधों पे बिठाकर पूरे मुल्क में घुमाया था, आज वो किसी जेल खाने में बाकी जिंदगी गुजार रहा है। तो इनसे कश्मीर तो नहीं, कुछ ये कुछ नहीं कर सकेंगे वहां पर, मगर शोर मचाते रहेंगे। बेहतर ये है कि फौज वो करे जो मुशर्रफ ने कहा था कि होना चाहिए, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल को आप नरम कर दें, तिजारत होने दें। बिल्कुल। जो खानदान उधर के हैं सो इधर आ सकें, जो इधर के हैं सो उधर जा सकें। तो ये सबके फायदे में है, इंडिया के फायदे में है और पाकिस्तान के फायदे में है। भूल जाएं इस बात को कि लाइन ऑफ कंट्रोल को खत्म किया जा सकता है, बस। थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर योर टाइम, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू टॉक टू यू। सो दोस्तों, ये थी मेरे और डॉक्टर परवेज हूद भाई के दरमियान एक गुफ्तगू। आई होप इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा
اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جن پوائنٹ سے آپ اگری نہیں کرتے ان کے بارے میں ضرور سوچیے گا. یاد رکھیں کہ نیریٹو کا کاؤنٹر نیریٹو بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے, تبھی آپ ایک ویل فارمڈ اور میچور پرسنالٹی کو ڈیولپ کر پائیں گے. یہ کتاب پاکستان اوریجنز آئیڈینٹی اینڈ فیوچر, اس کو خرید کے ضرور پڑھیے گا. یہ آپ کو پاکستان کے ماضی کے بارے میں اور اسپیشلی فیوچر میں کیا ہونے والا ہے اس کے بارے میں ایک زبردست انالیسس پریزنٹ کرے گی. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک بٹن ضرور پریس کیجیے گا. Until next time, goodbye. Take care of yourself.